طور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ صدق اللہ۔ اس انسان کے بارے میں اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی۔ پڑھے لکھے جانتے ہیں اسی نام سے پوری سورت اتری ہے والتین۔ پہلی قسم اللہ نے کھائی انجیر، جو ایک پھل ہوتا ہے، کیونکہ انسان اسے بہت اچھا سمجھتا ہے، بہت بیماریوں میں وہ کام آتا ہے، تو اللہ نے اس اعتبار سے ایک قسم تو یہ کھائی۔ پھر زیتون کا تیل بہت مشہور ہے، بہت بیماریوں میں کام آتا ہے، تو زیتون کی اللہ نے قسم کھائی۔ طور سینا، وہ پہاڑ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے باتیں ہوئی، اس پہاڑ کا نام ہے طور، اس کی قسم کھائی۔ پھر ھذا البلد الامین، مکہ معظمہ، یہ وہ شہر ہے جس کی عزت، جس کا احترام آدم علیہ السلام سے لے کر کے برابر ہر مذہب والے کرتے رہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھو ہندوستان میں، تو یہاں مندر والے جو رخ بناتے ہیں وہ کعبے کے رخ ہی بناتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے نہ معلوم کیا کیا چیزوں کو اپنا معبود بنا ڈالا، لیکن بہرحال کعبے کی عزت پہلے سے ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا دیکھو ہم نے انسان کو جو پیدا کیا تو سب سے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق جانوروں کو دیکھو، کوئی 4 پیروں کے اوپر چل رہا ہے، کوئی زمین کے اوپر کھسکتا ہوا چل رہا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو 2 پیروں کے اوپر سیدھا کھڑا اور سر اس کا اوپر رکھا، جبکہ ہر جانور کا سر نیچے ہے، یہ سر اوپر رکھا۔ تو اس میں اللہ کی یہ مصلحت ہے کہ تمہارا یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ بقیہ جو مخلوق ہے اللہ کی، جانوروں کو دیکھو سر جھکائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں کھسکتے ہوئے، جیسے سانپ ہوا، کن کھجورے ہوئے، لیکن اللہ نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا۔ اب یہ انسان جو سب سے اچھی مخلوق ہے، جتنی ساری دنیا کی چیزیں وہ سب تمہارے کام، جانور یہ تمہارے کام آ رہے، کسی کو سواری کے کام میں لے رہے ہو، کسی کا گوشت کھا رہے ہو، اور جتنے بھی زمین کے اوپر درخت ہیں وہ سب تمہارے کام آ رہے ہیں۔ تو اس سے اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ آخر تم بھی تو کسی کے لیے پیدا ہوئے ہوگے۔ ہر چیز کا فائدہ، زمین کے اوپر کوئی بیل اڑ رہی ہے، کئی تربوز ہے، خربوزے ہیں، اگر دیکھو تو ہر چیز تمہارے کام، جانور تمہارے کام، اینٹ پتھر تمہارے کام، زمین سب تمہارے کام آ رہی، تو تم یہ بھی تو سوچو کہ تم کس کے کام آتے ہو۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں کسی کے کام آنے والا ہوں ہی نہیں، تو بھائی پھر تو بیکار ہوا۔ گوشت تمہارا نہیں کھایا جاتا، سب سے بیکارہ گوشت، شریعت نے تو انسان کے گوشت کو حرامی قرار دے دیا۔ اور اگر پیٹ پھاڑ کر کے دیکھو تو اندر دنیا بھر کی ناپاکی بھری ہوئی، پیشاب ہے ایک قطرہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک، پاخانے کا ذرا سا ایک قطرہ لگ گیا تو ہر چیز ناپاک۔ تو ذرا سوچو تو کہ تم کس لیے پیدا ہوئے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں میں اس کام کو کروں، تو پھر اس سے بڑا کوئی عزت والا نہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے جبریل امین جیسے فرشتے، اس کا بھی مرتبہ تمہارے سامنے کچھ نہیں۔ اور اگر انسان نے اپنی شخصیت کھو دی، یہ تمہارا سر غیروں کے سامنے جھکنے لگا، تم تھے تو سردار، لیکن سردار ہو کر کے تم بن گئے دوسروں کے غلام، دوسروں کے ماتحت، تو پھر تمہارے جیسا کوئی بیکار نہیں۔ تو اس لیے انسان یہ سوچے کہ میں جس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں میں اس کام کو کروں، اور سب سے اول کام یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اس کا سر نہ جھکے، یہ سب سے اول درجہ ہے۔ اگر دنیا میں سب کام کر رہا ہے انسان، لیکن اس کا سر کبھی کھجوروں کے سامنے جھک گیا، کبھی دریاؤں کے سامنے جھک گیا، کبھی کسی کی پوجا کر دی، کبھی کسی کی پوجا کر دی، تو یہ انسان بیکار ہو گیا۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے اور پھر اس کے اندر ایمان بھی ہے، تو اب اس کا درجہ بہت اونچا درجہ ہو گیا۔
اسی لیے اگر کبھی ہمارے سے کوئی گناہ بھی ہو گیا، نافرمانی بھی ہو گئی، تو کہتے ہیں اللہ کہ پھر آؤ ہمارے دروازے پر، توبہ کرو۔ اگر تم توبہ کر کے آ جاتے ہو تو ایسے ہی پھر ہو جاؤ گے جیسے پہلے تھے۔ یہ اس کے رحم و کرم کے دروازے، کتنا رحم اس کا ہے۔ آج دنیا میں بھی سوچو کتنا انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے دودھ کا انتظام، بچہ ابھی پیدا تو نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پشتانوں میں دودھ آ گیا، اور پھر کتنی محبت ماں کے دل میں پیدا کر دی، کتنی محبت باپ کے دل میں پیدا کر دی کہ ماں صبح سے شام تک اپنے بچے کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اگر یہ محبت ماں کے دل میں نہ ہوتی تو بچے کو کون پالتا؟ پھر اس کے بعد میں کتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ رات کو ہمارا پہرے دار کون ہے۔ رات کو تمہارے 2 پہرے دار ہیں، ورنہ تو انسان سوئے مکان میں سویا اور چھت کے اوپر رہنے والا اس کا دشمن کوئی سانپ کا بچہ گرا یا کوئی اور دشمن گرا، تو کون سی وہ ذات ہے جو سوتے ہوئے تمہاری حفاظت کر رہی ہے؟ سوتے میں تمہاری حفاظت، چلنے میں تمہاری حفاظت، اور پھر کاشتکار تو جنگلوں میں رہتا ہے، کتنے اس کے دشمن، وہ اللہ سب سے حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس کی نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ تو ہے دنیا کی نعمتیں، اور آخرت جو اس کے بعد میں زندگی شروع ہوگی وہ کبھی پھر ختم ہونے والی زندگی نہیں، اسے کہتے ہیں آخرت۔ اصل تو ہماری زندگی وہ ہے۔ یہاں تو ایک آدمی پیدا ہوا، چلو بادشاہ بن گیا، لیکن کئی دن کا حکومت گئی، سب کچھ ختم۔ اور اگر حکومت بھی رہ گئی تو یہ زمین کے اندر گیا تو سب کچھ ختم، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ کتنے بادشاہ آ چکے، کتنے زمین کے اوپر حاکم آ چکے، کہیں نام و نشان نہیں رہا۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، آنکھیں بند ہوئی، ہم کہتے ہیں موت آ گئی، لیکن یہ موت کیا ہے؟ یہ دوسری زندگی اب شروع ہو گئی، اسے کہتے ہیں آخرت۔ یہ زندگی شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد میں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت میں بھی اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ دیکھو ہم نہیں جانتے ہمارے ہمارے دل کے اندر جو ایمان چھپا ہوا ہے، اس ایمان کو ہم دیکھ نہیں رہے، پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا ہے، لیکن یہ ایمان اس وقت میں ظاہر ہوگا جبکہ دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہوں گی، تو اس وقت میں ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب یہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ نے جو مجھے پیدا کیا تو تمہارے سے ہر چیز کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر ہمارے سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ہم بیکار ہیں۔ انسان کے کام آئے، انسان جانوروں کے کام آئے، ہر چیز کے کام آئے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق تمہارے لیے دعا کرے گی، تب اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہوئے۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ انہیں کیوں دے دیا؟ آج بھی ان کا نام دنیا میں زندہ ہے۔ کچھ نہیں، سردی کا زمانہ، چلے جا رہے، دیکھا کتے کا ایک بچہ پلا سردی میں ایک نالی میں ٹھٹر رہا، اسے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا، پھر آگ جلائی اور اسے سینک دیا۔ بس اللہ نے اسی کے اوپر انہیں اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ بزرگوں میں ان کا شمار۔ تو اللہ کی مخلوق پہ بھی اگر آپ رحم کریں گے وہ بھی بیکار جانے والی نہیں، اس کے وہ بھی تمہارے کام آنے والی ہے۔ اور تو اور اگر آپ ان جانوروں کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں تو یہ بھی تمہارے کام آنے والا ہے۔ اب اگر انسان کے کام نہ آئے تو اس سے بڑا دشمن کون؟ تو بیکار ہو گیا۔ سوچو اللہ کی مخلوق کے اندر کتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، چڑیے ہو گئی، کوے ہو گئے، یہ تو پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں نہ ان کا کوئی نفع نہ نقصان، چلے گئے اپنا اڑ گئے، وقت آیا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کو ستاتے ہیں، جیسے بھیڑیا ہو گیا، شیر ہو گیا، یہ اپنا پیٹ بھرے گا، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جانوروں کو کھا جائے گا۔ بعض جانور ایسے بھی ہیں جو اپنا پیٹ بھی نہیں بھرتے لیکن دوسروں کو ستاویں۔
سانپ ہے، اگر وہ کاٹتا ہے کسی کے تو پیٹ تو اس نے نہیں بھرا، لیکن دوسرے کو اس نے ستایا۔ یہ انسان ان لوگوں میں ہونا چاہیے کہ جس سے ساری دنیا کو آرام ملے، اور اگر دنیا کو تمہارے سے آرام نہیں مل رہا ہے تو پھر سمجھو تم نے اپنے اس وجود کی قدر ہی نہیں کی۔ آئے گا ایک زمانہ کہ آپ کے یہ ہاتھ کفن میں بند ہو جائیں گے، آئے گا وہ زمانہ کہ ہمارے پیروں کو باندھ دیا جائے گا، اب ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کے پیروں سے چل کر کے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے کو سوچو جب ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اللہ نے آج آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اب اللہ کی مخلوق کے اور سب سے زیادہ انسانوں کے کام آؤ۔ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کے جنگ ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ